عربی کے ایک مشہور شاعر گزرے ہیں فرزدق، یہ وہی تو ہے جن سے حضرت امام حسین نے کربلا سے واپسی پر پوچھا کہ کوفہ کے حالات کیسے ہیں، اس کی ڈیٹیل میں جانے کا وقت نہیں۔ ان فرزدق کے دادا تھے ساسا بن ناجیہ، وہ عرب کے سردار تھے، مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں نے اسلام نہ آنے سے پہلے نیکیاں کی تھی ان نیکیوں کا کوئی اجر دے گا اللہ تعالیٰ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے کون سی نیکیاں کی؟ تو ساسا نے جو بات کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، ساسا بن ناجیہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اونٹوں کا مالک تھا اور میرے 2 اونٹ جو ہے وہ مدینہ شریف سے باہر چلے گئے اور میں ان اونٹوں کی تلاش میں نکلا اور مدینہ طیبہ سے دور ایک بستی تھی، وہاں مجھے وہ اونٹ مل گئے، ایک بوڑھا آدمی اپنے اونٹ بھی اور میرے اونٹ بھی جو ہے ان کو چرا رہا تھا، نگہبانی ان کی کر رہا تھا۔ میں نے جا کر اس کو کہا کہ یہ جو اونٹ ہیں یہ تو میرے ہیں۔ اس نے کہا اچھا تیرے ہی ہوں گے، یہ چرتے چرتے وہاں سے نکلے اور یہاں آ گئے ہیں، اگر تیرے ہی ہیں تو تم لے جا، لیکن اونٹ لے کر جانے سے پہلے ہماری ٹریڈیشن یہ ہے ہم مہمان کو خالی نہیں بھیجتے، تو پانی بھی پی کر جائے گا تو کھجوریں بھی کھا کر جائے گا۔ عربوں کی خصوصیات میں سے یہ بات بھی تھی کہ وہ مہمان کے آگے رکھ دیتے تھے، ساڑی طرح نہیں پوچھ دے سن کوئی کھاؤ دے، بندہ شرم و شرم کہتا نہیں کچھ نہیں کھان لگا جی، کچھ پیو دے نہیں جی رہن دے، یہ روایت ان میں نہیں تھی، وہ لا کر مہمان کھائے یا نہ کھائے اس کے آگے رکھ دیتے۔ ساسا کہتے ہیں کہ میرے آگے کھجوریں بھی رکھی اور پانی بھی رکھا، میں کھجوریں کھانے لگا اور پانی پینے لگا، اور خیمے کے اندر سے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی، تو یہ بوڑھا آدمی کہتا ہے کہ بیٹی آئی ہے یا بیٹا، غلام یا جاریہ؟ تو میں نے کہا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا پیدائش ہونے والی ہے اور میں پوچھ رہا ہوں کہ بچی آئی ہے یا بچہ آیا ہے۔ تو میں نے ساسا کہتے میں نے پوچھا اگر بچی ہوئی تو کیا کرو گے، بچہ ہوا تو کیا کرو گے؟ کہنے لگا بچہ ہوا تو خاندان کی شان بڑھائے گا، قبیلے کا بازو بنے گا، اور بچی پیدا ہوئی تو شرم سے سر جھک جائے گا، کیونکہ میں داماد کے سامنے اپنا سر جو ہے نہیں جھکا سکتا، اور اس بچی کی ایک مرتبہ ہی میں اس کو مار دوں گا، زندہ دفن کر دوں گا، کیونکہ بار بار کی اس بچی کی وجہ سے جو مصیبتیں آئیں گی میں برداشت نہیں کر سکتا۔ کہتے میں کھجوریں کھاتا رہا اور اندر سے آواز آئی کہ بیٹی ہوئی ہے، بچی پیدا ہوئی ہے۔ تو میں نے پھر اس بوڑھے سے پوچھا کیا کرے گا؟ تو بوڑھا کہنے لگا کہ میں اس بچی کو زندہ درگور کر دوں گا کیونکہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تو میں نے کہا یہ بچی مجھے دے دے۔ ساسا کہتے ہیں میں نے کہا ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، میں نے کہا یہ بچی مجھے دے دے۔ کہا تو کیا کرے گا؟ میں نے کہا جو مرضی کروں، تو نے جو مار دینی ہے تو بچی مجھے دے دے۔ تو اس نے ڈیل کرنا چاہی کہ مجھے پھر کیا دے گا۔ میں نے کہا بولو کیا قیمت مانگتا ہے اس بچی کی؟ اس نے کہا کہ قیمت یہ مانگتا ہوں یہ جو تیرے 2 اونٹ پھرتے پھراتے چرتے چراتے یہاں آئے ہیں، آپ نے فرمایا کہ میں تجھے دیتا ہوں یہ اونٹ اور اس کے بدلے میں بچی دے دو۔ اس نے کہا نہیں 2 اونٹ تھوڑے ہیں، 3 اونٹ اگر دیتے ہو تو میں بچی تمہیں دے دیتا ہوں۔ میں نے کہا پھر کوئی بندہ بھیج جس اونٹ پر میں سوار ہو کر آیا ہوں، کوئی بندہ مجھے اور اس بچی کو میرے قبیلے میں چھوڑ دے اور یہ اونٹ بھی واپس لے آئے، پہلے 2 اونٹ تو تمہارے پاس ہی ہیں۔ ساسا بن ناجیہ کہتے ہیں یہ میں واقعہ رسول اللہ کو سنا رہا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ بچی میرے گھر میں آئی، پھر وہ بچی بڑی ہوئی، حتیٰ کہ وہ میرے سینے پر چڑھ جاتی تھی اور میری داڑھی کے بالوں سے کھیلتی تھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مجھے نیکی کا چسکا پڑ گیا، پھر مجھے نیکی کی لت پڑ گئی، پھر اچھے کام کرنے کا میرا جذبہ بڑھ گیا۔ میں قبیلہ ڈھونڈتا کس قبیلے کے اندر بچی پیدا ہوتی ہے اور وہ زندہ درگور کر دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ میں دروازے کھٹکھٹاتا جا کر اور لوگوں سے ڈیل کرتا، کوئی بچی 1 اونٹ کے بدلے خریدی، کوئی بچی 2 اونٹوں کے بدلے خریدی۔ کہتے ہیں میں یہ واقعہ سنا رہا تھا، یہ ایک کتاب ہے جس کے اندر یہ بات بیان ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں یہ سنا رہا تھا واقعہ، تو میں نے رسول اللہ کا چہرہ دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جو ہے جو عجیب کیفیت میں، اضطراب کی کیفیت میں ہے، اور میں نے دیکھا کہ رسول اللہ کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو چکی ہے۔ یہ سن کر حضور کی مبارک داڑھی، اتنا روئے ہیں اللہ کے رسول، اتنا روئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنسوں پر قابو کرتے ہوئے فرمایا ساسا اللہ کا تیرے اوپر اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے،
ان 360 بچیوں کے صدقے اس کے بدلے میں اللہ نے تجھے اسلام کی دولت عطا فرما دی، اللہ نے تجھے مسلمان کر دیا ہے۔ یہ اسلام اسی کا انعام ہے کہ جو تم بچیوں کے ساتھ اچھا رویہ، ہیومن رائٹس ہے نا، یہ آج ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، تو فرمایا یہ اسی کا صدقہ ہے کہ آج، اور فرمایا آخرت میں اللہ تعالیٰ تیرے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے گا، اور تیرے لیے بے شمار خزانے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں رکھے ہیں۔ تو یہ دین ہمیں سکھاتا ہے لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ، بوڑھا آدمی ہے تو اس کو راستہ پار کروا دینا، اگر نہیں کر سکتا اس کا ہاتھ پکڑنا، ڈس ایبل آدمی کی اس کی مدد کرنا، کوئی آرفن ہے اس کی مدد کرنا، وڈو ہے اس کی مدد کرنا، کوئی سنگل فرد ہے، عورت ہے، مرد ہے، اس کی مدد کرنا۔